السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب تعالیٰ نے اس انسانیت کے لیے ہر دور میں رہنمائی کی خاطر جو کتاب نازل فرمائی، اس پورے سلسلے کی آخری کتاب القرآن المجید جو ہمارے سامنے ہے اور جو نازل کی گئی ہے حضرت رسول کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول۔ یہ کلام الہی ایک ہی اب بچا ہے اس دنیا میں جو اپنی اوریجنل شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ یہ جو آیات بینات تلاوت کی گئیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت کے پیغامات ہیں، اس سے ہم درس عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور پھر اپنی زندگی کو، اپنی سوچ کو، اپنی سٹائل کو، اپنے اپروچ کو اس طرح سے ہمیں ڈھالنا ہوگا۔ اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں، ہماری آنے والی زندگی جو طویل 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 جس کا کوئی اینڈ نہیں، اس کی سیف سائیڈ اگر ہم چاہتے ہوں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن کے گوشے میں موجود ہونا چاہیے۔ اسی کتاب حکیم کی سورت نمبر 4، اس کی آیتیں تلاوت کرنے کی توفیق اللہ نے اپنے اس گنہگار بندے کو عنایت فرمائی، جس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اب اسی سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم ہم کو سمجھا دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آیات کا سیریل تھا 4 سے 6 تک۔ ونس اگین یہ 3 ہی آیات بینات ہم لیتے ہیں اور اس میں موجود ہمارے لیے پیغامات کو دریافت کرتے ہوئے درس حاصل کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو ہم ہماری اپنی زبان میں ہمارے ذہن پر جو نقص ابھرتا ہے کلام ربانی کا، اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک ناممکن سا کام ہے، لیکن مجبوراً ایک کوشش بھی ہے۔ اور دے دیا کرو بیویوں کو یا عورتوں کو ان کے ڈیوز راضی خوشی، پھر اگر وہ اس میں تمہارے لیے کوئی چیز پیش کریں اپنی ہی مرضی سے تو تم اس کو کنزیوم کر سکتے ہو وداؤٹ اینی پرابلم۔ اور نادانوں کو اپنے مال نہ دینا، مالوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی سٹینڈنگ کے خاطر دیا ہے تمہیں، لیکن انہیں اس میں فیڈ کرتے رہنا اور ان کے کپڑے کا بندوبست کرتے رہنا، اور ان سے بھی بڑی پیاری اور معروف اور سلیقے کی بات کہنا۔ اور یتیموں کو جو تمہاری کفالت میں ہوں آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان میں محسوس کرو دنیا داری کی سمجھ تو ان کو ان کے مال لوٹا دینا، اور ان مالوں کو کبھی اس طرح استعمال کرنے کی کوشش نہیں کرنا کہ وہ بڑے ہو جائیں، اس سے پہلے تم اس کے مزے اٹھا لو۔ تم میں سے جو مالدار ہے وہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرے، اور جو تم میں سے نادار ہے وہ اس میں لے سکتا ہے صحیح نارمل انصاف کے ترازو پر۔ پھر جب تم انہیں لوٹاؤ ان کے مال تو اس پر بھی گواہ بنا لیا کرو، لیکن تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر شے کا حساب لینے کو خود کافی ہے۔
یہ تھے وہ مضامین جس میں عورتوں کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے، اور اچھی طرح ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جوڑے سے پیدا فرمایا ہے۔ خلق منہا زوجہا فرمایا، جوڑے بنائے ہمارے، اور اس طرح اس دنیا کو کسی کو اس نے بیٹے عنایت فرمائے، کسی کو بیٹیاں عنایت فرمائی، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو بیٹیاں اور بیٹے بھی عنایت فرمائے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے انسانیت کا جس میں ایک میل ہے ایک فیمیل ہے۔ اس کو ہم اس طرح سے لے لیں کہ کسی ایک گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں، دونوں ہی پہیے انتہائی اہم ہیں، کوئی کسی سے ہلکا نہیں، کوئی کسی سے بھاری نہیں، لیکن فنکشنز کو اللہ تعالیٰ نے الگ کیا ہے تاکہ زندگی کی گاڑی چل سکے خیر اور خوبی کے ساتھ۔ اور یہ ہم خود بھی دیکھتے ہیں، چھوٹی سی ایک سائیکل ہو یا کوئی بھی شے ہو، پہلا جو چکا ہوتا ہے سامنے کا، اس پہیے کا کچھ اور رول ہوتا ہے، بعد کے پہیے کا جو پیچھے ہوتا ہے اس کا کوئی اور رول ہوتا ہے، لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہوا کرتے ہیں، تبھی زندگی کا بیلنس قائم ہو سکتا ہے۔ اور اسی کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وزن اس نے مقرر کیا، بیلنس اس نے مقرر کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، اس میزان کو، اس بیلنس کو بگڑنے مت دینا۔ ہر چیز بیلنس کے اوپر میں اس نے بنائی ہے۔ بعض بیلنسز ایسے ہیں کہ جس کو بگاڑنے کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم خود جنگلات کی تباہی کریں، ماحولیات کو ہم خراب کریں، ایکولوجی کو ہم خراب کریں اور پھر روتے بیٹھیں۔ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے دوسرے کا کیا نقصان ہے یا انسانی سماج کا کیا نقصان ہے۔ اس کا خیال اگر ہر انسان کرنے لگے تو یہ دنیا بھی ایک عجیب نقشہ پیش کر سکتی ہے۔ اب یہاں فرمایا اس آیت شریفہ میں جس کو تلاوت کی گئی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، صدقات کا ایک لفظ آیا جو پلورل کی شکل میں ہے۔ ایک چیز اس میں سمجھ لیں، زیادہ تر اس کے معنی مہر ہوتے ہیں، اس مہر کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب چیزیں رسمی ہو جاتی ہیں تو اس کی اسپرٹ اور اس کی روح ختم ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا روح تھی۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا انڈین سب کانٹیننٹ، اس کا ایک الگ مزاج ہے، سبھی لوگوں کے اندر میں ہے۔ جہیز کی ایک بڑی بری بلا ہمارے یہاں لگی ہوئی ہے، جبکہ قرآن شریف ایک ایسے معاشرے کو تیار کرتا ہے کہ جس میں ایک خاتون جو ہجرت کرتی ہے اپنے اس خاندان سے جس میں وہ پیدا ہوئی، جس میں اس کے سگے والد، سگی والدہ اور پورا خاندان اور بھائی اور بہنیں، ان سب کو چھوڑ کر کسی اجنبی کے ساتھ ایک رشتے میں بنتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کے ساتھ، اور لوگوں کے، انسانوں کے مجمع کے سامنے وہ ذمہ داری ایک شخص قبول کرتا ہے، اپنے نکاح میں اس کو قبول کرتا ہے، ہجرت کر کے وہ بچی ادھر آ رہی ہے۔ اب اس کی سیف سائٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار کر ایک ایسا نظم دیا جو نظم بے مثال ہے، کسی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس کو ڈاور کہتے ہیں انگلش میں، مہر۔ مہر کی ایک اہم جو وجہ دکھائی دیتی ہے کہ خواتین کو، وہ خواتین جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو مالی طور سے اتنی ہیلپ پہنچائی جائے کہ کسی ایونچولیٹی میں، کسی ایکسیڈنٹل حالات کے اندر وہ سماج میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا کر اس پیریڈ کو گزار لے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، دو صورتیں بن سکتی ہیں، خدا نہ خواستہ طلاق ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ بیوہ ہو جائے، تو دوسری شادی کرنے کا جتنا پیریڈ ہے ایٹ لیسٹ وہ سڑک پر آ کر ہاتھ دراز نہ کرے، لوگوں کی دست نگری۔ حالانکہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال ضرور رکھا جائے، لیکن اس کو بھی مالی طور سے اتنا مکمل کیا جائے یا اتنی زیادہ طاقتور بنائے کہ وہ پیریڈ چل جائے، مگر اس کی کوئی شرط اور کوئی اس کی اماؤنٹ مقرر نہیں ہے۔ اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہو، لیکن اس کو پیمنٹ کرنے کے تعلق سے یہاں بتایا گیا کہ یہ سب راضی خوشی ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی پوزیشن ہو، لاکھوں روپے کے مہر باندھ لیے جائیں، وہ بھی ادھار میں باندھ لیے جائیں، اور اس کے بعد کبھی وقت آیا تو اس غریب بیچاری کو، ابلا کو معاف کرنے پر مجبور کیا جائے۔ یہ سارے فائل ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ کچھ بھی کریں، معافی کروا لیں، لکھوا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ایک بات خیال رکھی جائے کہ کوئی بھی فائل
بند نہیں ہوا کرتا، سارے فائل اس دربار میں جا کے کھل جانے ہیں جو سپریم کورٹ ہے، ایک ہی دن یہ ہونے والی ہے، ساری انسانیت حضرت آدم سے لے کر کے آخری انسان تک ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ایک ہی میدان میں جمع کر لیے جائیں گے اور حساب ہوگا، اور یہ سارے فائل کھلے رہیں گے۔ یہاں طاقتور کسی کو کہے معاف کروا لے تو معافی دینی پڑتی ہے، کرے کیا، وہ کہاں سے حاصل کرے، اس کے پاس کوئی سورس نہیں الا یہ کہ جو بولتا ہے وہ کر کے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھا لو۔ مہر کی آئٹم ایک ایسی ہے کہ اس کو تو رقم ضرور طے نہیں، لیکن سوسائٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی روح اس کے پیچھے اسپرٹ کیا ہے، ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو پیمنٹ کرنے والا ہے، دولہا ہے، اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اب وہ مقروض ہو گیا ہے، اس قرض کو وہ جلد سے جلد ادا کرے اور اوپر سے راضی اور خوشی ادا کرے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ اپنی طرف سے وداؤٹ اینی دباؤ، اگر وہ اپنی طرف سے اس میں سے کچھ تم کو گفٹ کریں یا تم کو معاف کر رہے ہوں تو پھر تم اس کو کنزیوم کر سکتے ہو وداؤٹ اینی پرابلم۔ ہنی ام مریا کے بہت سارے ترجمے ہوتے ہیں، ہم نے ایک سیف بات کہہ دی کہ اب اس کے اندر میں کوئی عیب نہیں، اس لیے کہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا تھا، کوئی فرمائش نہیں کی گئی تھی، کچھ پریشانیاں ایسی سامنے نہیں لائی گئی تھی، اس لیے کہ مالی ذمہ داری پوری کی پوری اخیر تک ایک خاتون سے نکاح کرنے کے بعد اس کے شوہر پہ ہوتی ہے زندگی بھر۔ صرف یہی مالی ذمہ داریاں نہیں کہ گھر کے خرچے وغیرہ ادا کرتا رہے یا کچھ اور کرتا رہے، یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے انتقال کی صورت میں اس کو بیوہ کو عدت گزارنے کا جو رقم اور خرچ چاہیے اور ایریا چاہیے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے عورتوں کو اتنا سیف کیا ہے۔ لیکن سماج ایک الگ چیز ہے، قرآن شریف کو جب بھی سمجھنا ہوتا ہے تو ہم کو سماج سے ہٹ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سماج کے رواج پر اللہ حساب نہیں کرنے والے ہمارا اور آپ کا، بلکہ اپنی کتاب کی بنیاد کے اوپر میں ہمارا حساب کرنے والے ہیں۔ مالی ذمہ داریاں ساری کی ساری، ہونے والے اولاد کی بھی مالی ذمہ داریاں ساری کی ساری مرد پر، ہسبینڈ پر ڈالی گئی ہے۔ لیڈیز اگر تعاون کرتی ہیں تو اس خاندان پہ ان کا اپنی طرف سے ایک احسان ہو سکتا ہے، ذمہ داری ان کے اوپر میں بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں جو چیز جب دی ہو، چاہے وہ ڈھیر مال ہو، رب تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس میں کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، حالات کوئی ایسا پیدا کر کے ان پر دباؤ ڈال کر اس کو واپس نہیں حاصل کر سکتے۔ مال اس کو اونر بنانا ہوگا، اس خاتون مال کی اونر بنے گی۔ اگر وہ مال کی اونر بنے گی تو پھر اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی، اور جب زکوٰۃ کی وہ فکر مند ہوگی تو اتنی تعلیم بھی اس کو حاصل کرنا ہوگا کہ وہ اکاؤنٹس تو سمجھ سکے، زکوٰۃ تو اپنی ہر سال نکال سکے۔ حج اگر اس پہ فرض ہوتا ہے وہ بھی مال سے تعلق رکھتا ہے، حج کے تعلق سے اس کو معلومات چاہیے۔ اور اس طرح عورتوں کو ایک ایسے سسٹم سے اس دین نے عورتوں کو برابر کا درجہ دیا، تعلیم میں بھی، مال میں بھی، اسٹیٹس میں بھی اس کو ایک یونٹ پکڑا گیا۔ اور اب اسی مال پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ اس کی اگر جاتے رہتی ہے اور مال کو وہ انویسٹ کر کے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتی تو 40 سال میں تو مال زیرو ہو جائے گا۔ اور اس کو مجبور کیا کہ وہ خود سوسائٹی کے اندر اس کا پیسہ آئے اور ایک رقم سماج کے اندر میں آئے، جس سے انڈسٹریز بھی لگ سکتی ہیں، کارخانے بھی چل سکتے ہیں، روزگار کے مواقع بھی میسر ہو سکتے ہیں، دنیا کی ترقی ہو سکتی ہے۔ دنیا کی ترقی اس دین سے ہوگی جو کتاب اللہ سے آیا ہوا ہوگا، اور اس کے اثرات انسانی سماج پر پڑ کے رہیں گے۔ لیکن اپنی طرف سے وہ ہسبینڈ کو اگر کچھ پیش کرتی ہیں تو فرمایا کہ اس میں تمہیں کوئی حرج نہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ اور اس کے بعد مال کے تعلق سے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اپنے مال نادانوں کو نہ دے دینا،
یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس کو مال دیا جا رہا ہے، جس کی ہیلپ بھی کی جا رہی ہے، کیا وہ اس مال کو سنبھال بھی سکے گا؟ جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے انسانی سماج کے ان طبقات اور ان اشخاص کے لیے جو مالی طور سے کمزور ہوں، ان کو مجھے مدد کرنی ہے، لیکن اس مال کو وہ سنبھالنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، نادان ہوں، ناسمجھ ہوں، تو ان کی جو دو ضروریات ہیں، وائٹل نیڈ آف لائف، اس کو سامنے رکھنا ہوگا۔ فرمایا یہاں پر کہ وہ مال جس کو خود تمہاری سٹینڈنگ کے لیے، لفظ قیام آیا ہے، تمہاری اپنی سٹینڈنگ کی خاطر اللہ نے دیا۔ مال کو حقیر نہیں بتایا گیا پورے قرآن شریف میں، مال کو اللہ کا فضل بتایا گیا۔ اللہ کا فضل کہیں حقیر ہوتا ہے؟ اور ایک جگہ تو فرمایا 24 نمبر کی سورہ نور میں 33 نمبر کی آیت کا ایک حصہ ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، سارا کا سارا مال اللہ کا ہوا کرتا ہے، ہم صرف اس کے ٹرسٹی ہیں، اور وہ سارا کا سارا اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے، وہ حقیر شے بالکل نہیں ہو سکتی۔ بس یہ ہوگا کہ اس مال کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ اس دنیا کے سب سے مالدار شخص، اس دنیا کی آج تک کی تاریخ میں سب سے مالدار شخص اللہ کے ایک نبی تھے، اور ان کا نام تھا حضرت سلیمان، اور ان کے والد کا نام تھا حضرت داؤد۔ ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے دی، ان کی دعا کو قبول فرمایا، رب اغفر لی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے رب میرے گناہ معاف کر دیجئے اور مجھے ایسی بادشاہت دیجئے جو میرے بعد کسی کو نہ دی ہو۔ اور جن کو قرآن شریف کا مطالعہ ہے ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ حضرت سلیمان کو دیا آج تک کسی کو نہیں دیا، لیکن اتنا سب دینے کے بعد میں بھی انہوں نے اس کو کس روپ میں لیا اور ہم کس روپ میں لیتے ہیں، یہی ہم کو سبق ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تو اسی 27 نمبر کی سورت کی 40 نمبر کی آیت میں ان کا قول قرآن شریف میں موجود ہے، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اس مال کے ذریعے وہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ میں شکر گزاری والی کیفیت کی زندگی گزارتا ہوں یا ناشکری۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر گزاری والی زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو ناشکریاں کرے گا اس کو پتہ ہونا چاہیے میرا رب تو اس کو تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تم کو صرف ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اگر تم اس پوائنٹ پہ آتے ہو تو یہ دنیا اور اس کا مال اور حضرت سلیمان کی سلطنت اور دولت کہیں زیادہ، کہیں یعنی اس کی کوئی ویلیو نہ رہے آخرت کے مقابلے میں، اور ایک جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ایسے انعامات اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں کہ حضرت سلیمان کو جو کچھ یہاں دیا ہوگا اسے خرب و خرب بھی اگر ہم کہیں تو کم ہو جائے گا تعداد میں، اس سے زیادہ نوازنے والا ہے، اللہ کے نبی تھے وہ۔ ہم بھی تو ھذا من فضل ربی کا بورڈ لگا دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ تو ہم نے اٹھا لیا، یہ فضل ربی کے ساتھ ساتھ ایک نیا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے، اور ہر وقت یہ ہوتا ہے، ایک کار ہے تو ایک کار کا حساب دینا ہے، دو کاریں ہو گئی تو دو کار کا حساب دینا پڑے گا جناب، ایک بنگلہ ہے تو اس کا حساب دینا ہوگا، بنگلے دو ہو گئے، چار ہو گئے، اس کا حساب دینا ہوگا۔ مومن کو پتا ہو کہ فضل ربی ہے، فضل ربی حقیر نہیں ہوا کرتا، مگر اسی فضل ربی سے جنت بھی کمائی جا سکتی ہے۔ ایک اور صاحب تھے حضرت موسیٰ کی قوم کے، ان کے تعلق سے سورۃ القصص کے آخر میں آتا ہے، ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قارون بھی حضرت موسیٰ کی ہی قوم کا تھا لیکن سرکشیاں کیا کرتا تھا ان پر۔ اس کو جب سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ کہ بھائی یہ جو اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے مال اور دولت کہ جس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑا جتھا انسانوں کا فوج لگا کرتی تھی، یہ خزانے اور یہ جو مال تجھے دے رکھا ہے اسی میں تو اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کو تعمیر کر سکتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے اس مال سے۔ اور یہ نہیں تجھ سے کہا جا رہا ہے
کہ دنیا کا تیرا جو نصیب ہے اس کو چھوڑ دے، یہ تو پورا کا پورا تیرا رہے، لیکن یہی ایک سورس بن سکتا ہے آخرت کے کمانے کا بھی، اور یہ سورس اس وقت بنے گا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ تو احسان کر انسانیت پر جیسا تجھ پر اللہ نے احسان کیا، اپنی آخرت بنا لے اسی کے ذریعے۔ مال کی تحقیر نہیں ہوگی، یہ بات الگ ہے کہ سادھو سنیاسیوں کا دین یہ نہیں ہے جس میں مال کو حقیر جانا جائے، مال اللہ کا فضل ہے، لیکن اسی فضل کے اندر ٹیسٹ بھی ہوا کرتا ہے، یہ بھی نہ بھولے وہ بھی نہ بھولے۔ اب ایسی سچویشن ہو کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے اور جو مال دیا جا رہا ہے وہ ویسٹ ہونے کا ڈر ہو، تو انسان کی دو وائٹل ضروریات ہیں، سب سے پہلی ضرورت اس کی بھوک ہوا کرتی ہے، دوسرا اس کا لباس، اس میں چھت بھی آ جائے گی کہ اس کو کچھ کورنگز حاصل ہو، یہ دو چیزیں جو اس کی ہیں اس طرف توجہ دی جائے، اسی پیسے میں سے دی جا سکتی ہے اگر یہ محسوس ہوتا، اس لیے کہ اس اینڈ تک کہ کوئی انسان کو اللہ تعالیٰ بھوکا پسند نہیں کرتے ہیں، اور اگر وہ بھوکا ہے تو اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ جواب کیا دیں گے کہ ہمارے ہی خاندان آدم کا ایک فرد بھوکا سو رہا ہے اور ہم اپنا جو چاہے وہ کھا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں بہت احکامات ہیں، اس کے اتنے احکامات ہیں، فرمایا، عربی اس کی ابھی یاد نہیں ہے لیکن مضمون ذہن میں آ رہا ہے کہ فرمایا ایک جگہ کہ سالن میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال کر پڑوس میں بھیجتے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر غریب کوئی رہتا ہے تمہارے پڑوس میں تو ایسے خوشبودار کھانے نہیں بنانا کہ وہ خوشبو اس کے بچوں تک کے جائے اور وہ مچلیں، بہتر یہ ہے کہ ویسے کھانے بنے تو تحفے میں بازو میں بھی بھیج دیا کرے۔ ایسا یہ دین ہے جس میں انسان ہر دوسرے انسان کے لیے انسان کے دل میں درد ہو اور وہ اس کی مدد کرنے کو بے چین ہو اٹھتا ہو، یہ دین ہے جو کتاب اللہ اور حدیث شریف سے آتا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، جس کو دیا جا رہا ہے اس کی ڈگنیٹی کو سلامت رکھنا ہوگا، اس کی انسلٹ نہیں کرنی ہوگی، اس پہ احسان بھی نہیں جتانا ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ جو کچھ دیا ہے اور ریاکاری لوگوں کا دکھاوا بھی نہیں چاہیے اللہ کو، صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا۔ بھوکے کو کھانا کھلانے کے تعلق سے سورہ دہر میں فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، در حقیقت یہ جو ہم آپ کا دعوت کر رہے ہیں وہ غریب کی یا مسکین یا بھوکے کی، تو کہہ رہے ہیں یہ کر رہے ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں تو آپ کی طرف سے کوئی بدلے میں آئٹم نہیں چاہیے اور نہ آپ کے تھینکس کی ضرورت ہے۔ ایسا مومن تیار ہو کہ جس کی مدد کی ہے، جس کو بھوک میں کھانا کھلایا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری انسلٹ کر کے چلا جائے، اس کو پورا حق ہے جو کرنا چاہے کرے، کیونکہ ہم نے اس کو خوش کرنے کی خاطر کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہم تو اپنے رب کی رضا چاہ رہے تھے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جو بچے تمہاری یتیم بچے تمہاری کفالت میں ہیں ان کا مال ان کو ٹیسٹ کرو، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو ٹیسٹ کرو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں دنیا داری کی سمجھ پاؤ کہ یہ اس مال کی حفاظت کر سکیں گے اور صحیح کام کر سکیں گے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے پوزیشنز ان کو دے دینا، ان کے گھر ہوں، جائیداد ہوں، کھیت ہوں، کھلیان ہوں، فیکٹریز ہوں، دکان ہو، اس کے موویبلز یا اموویبلز جس کے تم کیئر ٹیکر تھے، بالکل اس کو اس کے وقت پہ لوٹا دینا۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اس کے مینٹیننس میں جو خرچ آ رہا ہو وہ خرچ اس طرح سے نہ ہو کہ تم یہ سوچو کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ مال لوٹانا ہوگا، اس کے پہلے میں اس کو جس طرح سے چاہوں استعمال کروں۔ فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو یتیم ہیں کیئر ٹیکنگ میں جو اس کے مال کی کیئر ٹیکنگ میں جو اخراجات آ رہے ہیں بچنے کی کوشش کرے، اس کو تو اللہ نے بہت دیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو خود ہی نادار ہو وہ چارج کر سکتا ہے لیکن معروف ڈھنگ سے، یہ نہ ہو کہ خود کے کام کے لیے تو بسوں میں سفر ہو اور وہ یتیم کے کام کے لیے فلائٹ سے جا رہے ہیں۔ سب پتہ ہے اللہ کو
کیا ہو رہا ہے ہمارے دل اور دماغ میں، کیا کھچڑی پک رہی ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، حساب اس سے لیا جانا ہے، ہمارے دل اور ہماری نیت اور ہمارے انٹینشن سے لیا جانا ہے، اور ہم اسے چھپا نہیں سکیں گے۔ اس کی معلومات اتنی کہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ہمیں یہ بھی معلوم رہتا ہے اور معلوم ہے ہمیں کہ اس کے دل اور دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور ہم تو اس کی رگے گردن سے زیادہ قریب ہیں۔ اس رب کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے، چیٹ نہیں کر سکیں گے، اپنی نیت اور انٹینشن کو اس سے نہیں چھپا سکیں گے، چاہے ساری کائنات سے ہم چھپا لیں، اس سے ہم چھپا نہیں سکیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خیال رکھیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس پر کیا اخراجات ہیں جو ہم چارج لے رہے ہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، جب تم ان کو ڈیلیور کرو واپس، ان کے پوزیشنز، مال یا موویبلز، اموویبلز، جب ان کو تم ڈیلیور کر رہے ہو، اس صورت میں بھی اس پر گواہ بنا لینا۔ اب یہاں جب یتیموں کو ان کے پوزیشنز لوٹائے جا رہے ہوں، اس وقت بھی گواہ بنا لو۔ بہت سارے کاموں میں ہم گواہ ضرور کر لیا کرتے ہیں، ایک کام جس کو ہم مس یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی گواہ نہیں بناتے، ہمارے من میں آتا ہے اتنی گولیاں ہم داغ دیتے ہیں۔ 3 گولیاں ہمارے پاس میں بھری ہوئی ہیں، ریوالور میں سیفٹی کیچ بھی ہٹا ہوا ہے، طلاق طلاق طلاق، اس پر کوئی گواہ ہوتا ہے؟ ایک زبردست خاندان کے اندر ایک ایسی دراڑ پڑ گئی ہے، بچوں پر بھی اس کا اثر، دونوں خاندانوں پہ بھی اس کا اثر، میاں اور بیوی کی جدائی ہو جا رہی ہے، کیا کیا اس کے ریپرکشن پڑنے والے ہیں، لیکن ہمارا مس یوز بھی دیکھا جائے، کوئی بچا سکے گا ہمیں؟ ہم یہاں کتنے بھی کسی سے پوچھ لیں، کتنے کاغذ تیار کر لیں، لوگ ہم سے کہہ دیں کہ ہاں یہ بہت صحیح ہو رہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن دیکھیے فائل پھر جا کے بڑی عدالت میں کھل جائے گی، اور کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ اس طرح سے قرآن شریف کی آیات، انہی آیات میں جہاں سب طلاق کے مضامین بیان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو مسخری مت سمجھ لینا، اور ہم نے ماشاءاللہ یہی کچھ سمجھا ہے۔ اور یہ سارے پورے کاریہ کرم کے اندر میں اتنا خیال رکھنا کہ کفا باللہ حسیبا، ابھی اصل حساب تو ہوا ہی نہیں ہے، اور حساب تو کافی ہوگا تمہارا جس دن اللہ حساب لے گا، اور جس کا حساب لینا شروع کرے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھاٹ پہ اتر جائے گا۔ اس حساب کے ڈر سے آج ہی اپنے پیمنٹس جو سدھار لے، شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اس کو مل جائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر کسی کا کچھ باقی نہ ہو، نہ اخلاقی قرض، نہ مالی قرض، نہ کوئی اور قرض۔ اللہ ہم ادا کرتے چلے جائیں آپ کے مخلوق کے سارے سارے حقوق، ہمیں اس میں مدد فرمائیے، ہمیں اس کی توفیق بھی دیجیے، ہمیں اس کی طاقت بھی دیجیے، ہمیں اس کا سلیقہ بھی دیجیے کہ بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بازو میں بیٹھنے والے کے حقوق، ہر دوسرے انسان کے حقوق ہم سے ادا ہو جائیں۔ لوگ ہمارے حق نہیں ادا کر رہے ہیں میرے رب، ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے، آخرت میں حساب ہونا ہی ہے، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اپنی غلطیوں کی، کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہوئے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔